لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. حضرت محترم حاضرین سامعین و ناظرین، دروس قرآن کے سلسلے میں قصص القرآن قرآن کریم کے بیان کردہ قصے اور اس میں خصوصاً پہلے ان مبارک واقعات اور قرآن قصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات میں زیادہ تر یا ان کے ذیل میں جو غیر انبیاء کے واقعات اور کچھ قصے ہیں وہ بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ فی الحال ہمارا فوکس انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک قصے ہے. تو اسی سلسلے میں آج سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی صاحبزادے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا مبارک واقعہ قرآن کریم نے 4 مقامات پہ بیان فرمایا ہے. حضرت زکریا کا اسم گرامی کو قرآن کریم میں 7 دفعہ لیا گیا ہے، لیکن جن صورتوں میں ذکر ہوا ہے ان کی تعداد 4 صورت. ان میں ایک آیت میں آپ کا صرف نام ذکر ہوا ہے، اس کا نام ہے زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. دیگر انبیاء کے ساتھ آل ابراہیم میں ذریت ابراہیم میں جو انبیاء تشریف لائے تو ان میں آپ کا نام اسم گرامی اور آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ کا اسم گرامی بھی ذکر ہوا ہے. لیکن آپ کا قدر تفصیلی ذکر جو ہے اتنی زیادہ تفصیلی نہیں ہے، اجمالی روپ سے کہہ سکتے ہیں. وہ مزید 3 صورتوں میں ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ مریم اور سورۃ الانبیاء. آپ کے سامنے جو شروع میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ آیتیں سورۃ الانبیاء کی ہیں. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ 2 اہم واقعے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا اور ان کی بچپن میں جو کفالت ہے کفلا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی. ایک واقعہ آپ کا یہ بیان ہوا ہے. اور دوسرا آپ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہے، وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. آپ نے اللہ تعالیٰ سے نرینہ اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اچھا وارث عطا فرما اور سب سے بہتر وارث تیری ذات کے وانت خیر الوارثین. تو اللہ تعالیٰ سے بیٹے کا سوال کیا اور اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. ووهبنا له يحيى، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. تو یہ 2 واقعات جو ہیں آپ کے ان 3 صورتوں میں بیان ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کی نسبت سے ہے وہ سورۃ آل عمران میں بیان ہوا. تو آپ کے جو نام و نسب ہے اس میں گرامی تو زکریا ہے اور آپ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان بن داؤد کا ذکر ہوا ہے تو حضرت زکریا انہی کی اولاد سے. اور قرآن کریم میں آپ کو نسبت آل یعقوب کی بھی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب کی اولاد سے ہی ہیں یہ تمام انبیاء. تو اس لیے یارث ہوئی و یارثوں میں آل یعقوب کہا ہے. اللہ ایسا بیٹا دے کہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث بنے. آل یعقوب سے مراد حضرت یعقوب کی اولاد کیونکہ حضرت زکریا خود بھی انہی کی اولاد سے یہ آل یعقوب کی نسبت. تو آل ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں جب ذکر شروع ہوا سورۃ آل عمران میں تو وہاں ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم، اس میں آل ابراہیم کا
السلام جو آدم ثانی ہیں، حضرت آدم اول ہے، حضرت نوح آدم ثانی ہے، یعنی ساری انسانیت جو اس وقت ہے وہ حضرت آدم کی بھی اولاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام پر ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی، آپ کی اولاد کے ساتھ ہی آگے پھر انسانیت چلی، تو آپ آدم ثانی ہیں۔ پھر وہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں منتخب فرمایا اور انہیں بزرگی عطا فرمائی، وعلی عمران علی العالمین، اور عمران کی اولاد، جس نسبت سے یہ صورت بھی اعلیٰ عمران ہے۔ تو عمران کون تھے؟ عمران بھی نبی نہیں ہے، غیر نبی ہے، اور یہ بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے بیت المقدس بھی، یہ اس کے امام تھے۔ اور آگے پھر انہیں کا ذکر ہے، اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی جو بیوی ہے وہ حضرت مریم کی والدہ ہے، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، تو حضرت عمران کی بیوی نے اللہ سے یہ دعا مانگی، وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ بلکہ منت مانگی، دعا جو ہے منت کی صورت میں، اور اس کی انی نظر تو لگا معافی بطنی محررہ، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں نے تیری عبادت کے لیے اس کو آزاد کر دیا، یہ اپنے دیگر دنیاوی کاموں میں اس کو مصروف نہیں کروں گی، بلکہ تیرے لیے ہی میں نے وہ اسے وقف کر دیا، تیری عبادت کے لیے جو بھی میرے پیٹ میں فتقبل منی، تو میری طرف سے تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت انی وضعتها انثى، جب وہ پیٹ کا بچہ پیدا ہوا تو ان کی امید تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن وہ بیٹی پیدا ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربی انی وضعتها انثى، کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیا پیدا ہو، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پیٹ کے اندر جو جانتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد وہ کیسے نہیں جانتا، تو اللہ جانتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن انہوں نے چونکہ منت مانی تھی کہ جو پیدا ہوگا اس کو اللہ کی عبادت کے لیے جو معبد ہے، عبادت خانہ ہے، مسجد ہے، جو بیت المقدس ہے، اس کی خدمت کے لیے وقف کرو گے۔ اب پیدا ہو گئی لڑکی، اب لڑکی کمزور ہونے کی وجہ سے بھی کون سی خدمات سر انجام نہیں دے سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس کے ایام اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں پھر وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ میں نے تو منت مانی تھی، لیکن وہ تو بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بڑے عام لفظ ہیں قرآن کریم، سارے یہ عام ہے، ہر لفظ قیمتی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو بیٹی عطا فرمائی ہے وہ تمہارے طلب کیے ہوئے بیٹے سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی وہ کبھی بھی وہ بیٹی جو ہے کوئی بیٹا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹا تم نے مانگا ہے اور بیٹی میں نے عطا فرمائی، وہ انسانوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے اور یہ اللہ کا انتخاب، اس کی رضا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بڑا اہم لفظ ہے کہ فرمایا کوئی لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی جو آپ طلب کریں وہ لڑکا اور جو اللہ دے وہ لڑکی، وہ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی رضا اور بندے کی رضا جو ہے اس میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا جو ہے رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا تو ہر چیز سے بڑی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، مریم کا معنی ہے عبادت کرنے والے ان کی زبان میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم کی والدہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے تیری پناہ میں دے، اور یہی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی جب آپ نے نکاح پڑھایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو اس موقع پر حضور نے یہ الفاظ فرمائے
کہ یہ عزیز و حافظ کا وذریتہا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اپنی شہزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اور اس کی ساری اولاد کو، آل بیت اطہار کو، آل محمد کو، آل فاطمہ کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ ہر بیٹی کے والد کو اپنی بیٹی کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، خصوصاً اس کے نکاح کے وقت حضور کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا نکاح پڑھاتے ہوئے اس کو اس دعا کے ساتھ رخصت فرمایا کہ اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی پناہ میں دے گی ہر قسم کی شر سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرمایا، یعنی انہوں نے پیش کی بیٹی تو اللہ نے قبول فرمایا، مدد تھی کیونکہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، یعنی اللہ نے پھر اس کی پرورش کا عمدہ انتظام۔ حضرت مریم کے والد تھے عمران، جن کا ذکر ہوا ہے، ان کی جلدی وفات ہو گئی اور حضرت مریم جو ہے ان کی کفالت کر لیتے ہیں، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کفیل بنایا ان کی پرورش کے لیے۔ اور حضرت زکریا کون تھے؟ حضرت مریم کی جو والدہ ہیں اور حضرت زکریا کی جو گھر والی، یہ دونوں بہنیں ہیں، حضرت زکریا اور حضرت مریم کی والدہ، ان کی بیوی حضرت زکریا کی اور حضرت مریم کی والدہ، یعنی عمران جو جن کا ذکر ہوا ہے، دونوں ان کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت زکریا کی گھر والی بھی ان کی بیٹی ہے، حضرت مریم کی والدہ بھی ان کی بیٹی، یعنی حضرت مریم جن کی ساری کی بیٹی ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور پھر حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، جو معراج کی حدیثیں ہیں ان میں حضرت یحییٰ پھر حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، تو اس طرح حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو خالہ زاد کہا گیا ہے حدیث پاک، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَىٰ يَحْيَىٰ وَعِیسَىٰ وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ دوسرے آسمان پہ میری ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اس میں ایک روایت اور بھی ہے، کسی نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ حدیث صحیح میں ان کو ابن الخالہ کہا گیا ہے، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، لہٰذا یہ زیادہ مضبوط قول ہے۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت مریم جو ہے، حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہے مریم، حضرت مریم اور حضرت زکریا کی جو والدہ ہے، یہ آپس میں یعنی خالہ اور بھانجی، حضرت زکریا کی جو گھر والی ہیں وہ خالہ رکھتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس میں دونوں نبیوں کو خالہ زاد بھائی کہا گیا ہے، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پیشے کے لحاظ سے حضرت زکریا جو ہے وہ نجار تھے، پڑھائی کا کام کرتے تھے، یہ جو مستریوں کا کام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کو اپنی سنت کا نور عطا فرمایا۔ تمام انبیاء جو ہیں کچھ نہ کچھ پیشے اور گزر اوقات کے لیے جو تلاش روزگار کے انہوں نے مختلف ذرائع اختیار فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی کھیتی باڑی کرتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تاجر تھے، اور تمام نبی جو ہیں انہوں نے بکریاں چرانے کی سنت بھی دنیا کو عطا فرمائی۔ وہ ویسے مختلف انبیاء کے مختلف پیشے تھے، کوئی پیشہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، سارے پیشے جو ہے کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کی جو یہ آیت پڑھتا ہے کہ وَفَلَحَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش فرمائی ہے، تو اس حوالے سے آگے آیت کریمہ ہے کہ ان کی جو پرورش تھی، کیونکہ والد فوت ہو گئے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت مریم کی پرورش کریں، کیونکہ ان کے والد صاحب کی والدہ بھی بہت اچھی اور نیک شہرت رکھتے تھے، تو ان کی جو بیٹی یتیم ہو گئی تھی تو اس کی پرورش کے لیے بھی بہت سے خواہشمند تھے خاندان میں۔ قرآن کریم نے آگے فرمایا آیت نمبر 44 میں، وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس تشریف نہ رکھتے تھے کہ جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا،
یعنی باقاعدہ قرآن اندازی کی ہے. اس کا ذکر حدیث پاک میں بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اختراؤ فجرت الاقلام مع الجریہ. قرآن اندازی کا کیا طریقہ تھا کہ دریائے اردن جو ہے جس کے کنارے یہ آباد تھے، تو جو مختلف خواہش مند لوگ تھے انہوں نے کلمیں ڈالے دریا میں. تو بہت سی کلمیں جو تھیں باقی وہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئی. وعالی قلم زکریا الجریہ. حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ اس بہاؤ کے اوپر آ گئی، اسی کھڑی ہو گئی. باقی کلمیں بہہ گئی دریا میں. اور اندازی کا یہ طریقہ تھا کہ جس کی قلم جو ہے وہ دریا کے اوپر آ جائے گی اور ٹھہر جائے گی وہ پورا جیت جائے گا، اور جن کی قلمیں بہہ جائیں گی تو گویا وہ لوزر ہو جائیں گے. اس سے قرآن اندازی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح یہ قرآن کی. اور حضرت عمران جن کی بیوی کا ذکر ہوا ہے، حضرت مریم کی والدہ، ان کا اس میں گرامی جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے وہ حنا ہے. حنا حضرت عمران کی بیوی کا جن کی بیٹی ہے حضرت مریم. اور یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی محبوب بندیاں ہیں کہ خالق نے ان کی گفتگو کو بھی بیان کیا ہے. انہوں نے اللہ سے باتیں کی ہیں، خالق نے ان کی باتوں کو بھی قرآن کا حصہ بنایا. ان کے دل کی باتیں تھیں کہ میں مولا میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ میں تیری عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں. کہ ان کی ذاتی گفتگو تھی اور نبیہ بھی نہیں تھی وہ، لیکن ان کی گفتگو اللہ کی بارگاہ میں اتنی محبوب تھی، پسندیدہ تھی کہ رب نے ان کی باتوں کو قرآن کریم میں محفوظ کروا دیا. اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ماں میں بنی آدم مولود لا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صالحا من مس الشیطان غیر مریم وابنہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو مس کرتا ہے پیدائش کے وقت، اور اس لیے بچہ جو ہے وہ شیطان کی اس چھونے اور مس کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا غیر مریم وابنہ، دو بچے بچیاں ایسے ہیں کہ جن کو شیطان نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ حضرت مریم ہے اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کو اللہ نے یہ افرادیت عطا فرمائی، ذات عطا فرمائی. اور حضور علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث پاک روایت فرماتی ہیں جو مسلم میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. معقول انسان شیطان، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نام ولکن ربی اعاننی علیہ حتی اصبر. فرمایا میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے شیطان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور میرے ساتھ شیطان ہے وہ بھی مسلمان ہو، اور اب وہ میری نیک کاموں میں مدد کرتا ہے، برائی کی دعوت نہیں دیتا. تو یہ حضور علیہ السلام کی افرادیت ہے کہ آپ کے ساتھ وہ شیطان تھا وہ مسلمان ہو، وہ بھی کلمہ پڑھنے کا شرط حاصل کیا. اب جہاں ایک اور آپ یہ عظیم پہلو بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت مریم کا میلاد بیان فرما رہا ہے. ان کے پیدا ہونے کا پورا منظر اور اماں کی دعائیں اور پھر ان کی ولادت، پھر ان کی پرورش، یہ سارے معاملات ظاہر ہے. حضرت مریم نبیہ بھی نہیں، نبی تو اس عورتوں میں نہیں ہوئی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. جتنے نبی آئے قرآن کہتا ہے سب مردوں میں سے. حضرت مریم بھی نبی نہیں ہے، ان کی والدہ جو عمران و عمران ہیں وہ بھی نبی نہیں، لیکن غیر نبیوں کی گویا اولیاء اللہ کے ولیوں کی باتیں اس قابل ہیں کہ وہ قرآن کا موضوع بنے اور قرآن کا حصہ بنے، اللہ کے واحد کا حصہ بنے. اور کسی ایک غیر نبی کی بات نہیں، کئی غیر انبیاء کے قصے قرآن کریم میں موجود ہیں. جب انبیاء کے قصے ختم ہوں گے تو ہم باقی کئی ایسے کلمہ پڑھنے والے جو نبیوں کے غلام تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ملفوظات کو بھی، ان کی گفتگوؤں کو بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اب یہ غیر نبی کی باتیں ہیں جو اللہ سے کی ہیں حضرت مریم کی والدہ نے، جب بھی حضرت مریم کی باتیں ہیں لیکن ساری قرآن کریم کا حصہ بنا. تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کی آگے کرامت بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی
پرورش فرما رہے تھے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، محراب سے مراد عبادت کے لیے مختص حجرا ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی بیت المقدس کے ساتھ، تو جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس جاتے تو وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا دیکھتے کہ ان کے پاس تازہ رزق موجود ہوتا، میوے موجود ہوتے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا نے سوال کیا اے مریم یہ کھانا میوے کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ اس اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس اکیلے کمرے میں جو ان کے لیے مختص کیا گیا اس کمرے میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا، اس پر اللہ کے نبی حیران ہو رہے کہ یہ کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ منار کا تعاظ کر لیا، اب یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا ذکر تھا، ان کی پیدائش، میلاد اور پھر ان کی کفالت جو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی۔ آگے پھر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ جہاں حضرت مریم رہتی ہیں وہاں بے موسم کھانے آتے، صرف رزق نہیں آتا، کھانا نہیں آتا، بلکہ بے موسم کے میوے آتے۔ جامع بیان میں ہے حضرت ابن جریر طبری روایت فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے میوے آتے اور اسی طرح وائس ورثہ، گرمیوں کا موسم ہوتا تو سردیاں ہوتی تو گرمی کے میوے موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ کو بابرکت خیال فرماتے ہوئے مناری کا تعارف کر لیا تھا۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا، یہاں دعا فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا نزول ہوا ہو تو وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، اس لیے دعا کے لیے بھی گویا ہو ایسی جگہ ہے کہ جہاں دعا قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہے، جہاں اللہ کا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کے قسم و قسم کے میوے آتے ہیں حضرت زکریا کی زیر پرورش حضرت مریم کے پاس، اسی جگہ حضرت زکریا نے دعا اپنے رب سے کیا دعا فرمائی؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرا رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے اولاد کی، صرف اولاد کی دعا نہ ہو، پاکیزہ اور صالح اولاد کی دعا۔ رب هب لي من الصالحين، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اولاد کے نیک ہونے کی دعا کے ساتھ مانگنی چاہیے، ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں بے موسم کے پھل آتے ہیں تو وہیں مجھے بھی بے موسم کی مراد مل سکتی ہے۔ کیسے بے موسم کی؟ آپ بھی بوڑھے ہیں، آپ کی گھر والی بھی بوڑھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یعنی 5 بھی ہیں، بچے پیدا ہونے کی کوئی امید ہی نہیں، اور ساتھ بوڑھی بھی ہیں وہ بھی اور خود بھی بوڑھے۔ لیکن جب دیکھا کہ اگر وہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو پھر بڑھاپے میں بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فرمایا جس وقت وہ محراب میں کھڑے ہو کر یا اپنی حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اور اس آگے بیٹے کی صفتیں بیان فرمائی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ساتھ پیدا ہونا ہے حضرت مریم کے بدن سے، تو حضرت یحییٰ کی تصدیق فرمانے والے وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے اخلاق میں، زہد میں، تقوی میں، وحصوراً، اور پاک باز ہوں گے، ونبیاً، اور اللہ کے نبی ہوں گے، من الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ ان کے ساری ان کی صفت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، مصدق، سید، رسول، نبی اور صالح۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے قال رب انا یکون لی غلام ولم
وبلغني الكبر وامرأتي عاقر. اب عرض کرتے ہیں دعا تو پہلے مانگ لی لیکن اب جب خوشخبری ملی تو عرض کیا کہ اللہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی 5 ہے وامرأتي عاقر. میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری جو گھر والی ہے وہ 5 ہے لیکن اس کا بچہ ہو نہیں سکتا. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اور میں نے فرمایا اسی طرح ہوتا ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے وہ ہر قدرت رکھنے والی ذات ہے. قال رب اجعل لي آیہ. عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دی. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام لا رمزا. نشانی یہ ہے کہ 3 دن جو ہے آپ بات نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کی. یہ اللہ کی نشانی تھی کہ آپ کا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو 3 دن آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے, صرف اشارے سے آپ بات کر سکیں گے لیکن اللہ کا ذکر کر سکیں گے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجیے اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو نشانی بتائی کہ جب آپ بات نہ کر سکیں دنیا داری کا کوئی لفظ آپ کی زبان پہ جاری نہ ہو تو سمجھ لینا رب کے کائنات نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کا بیٹا حضرت اللہ کی صورت میں پیدا ہونے والا. اور اسی دعا کو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہے بیٹے کے لیے اور اللہ کی عطا ہے اس کو آگے سورۃ مریم میں بھی بیان فرمایا اور سورۃ انبیاء میں بھی بیان. سورۃ انبیاء کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں جو جاتے ہیں وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. زکریا کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تم سب وارثوں سے بہتر وارث ہے. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. یہ بھی محبت بڑے کلمے ہیں کہ وارث اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ اصل وارث تو خود ہے ظاہر جس نے ہمیشہ رہنا ہے وہ اللہ کی ذات. باقی جو وارث ہوگا چند دن جی کے ہر ایک دن قبر میں پہنچنا ہے. فاستجبنا له تو ہم نے ان کی دعا سن لی قبول فرما لی. ووهبنا له يحيى اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے. واصلحنا له زوجہ اور ہم نے ان کی 5 بیوی کو درست کر دیا. وہ جو امرأۃ عاقر عرض کر رہے تھے کہ میری بیوی 5 ہے یہاں فرمایا واصلحنا له زوجہ ہم نے ان کی بیماری دور فرما لی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے شوق اور خوف سے ہم سے دعائیں کرتے تھے. وکانوا لنا خاشعین اور ہم سے عاجزی کرنے والے تھے. سورۃ مریم کی بالکل شروع میں پہلا رکوع جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی ہے اللہ کی عطا بھی ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہے. آخر میں ہم ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں. کاف آیا عین صاد یہ حروف مقطعات ہو گئے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندہ زکریا کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام. اذ نادى ربه نداء خفيا جب اس نے اپنے رب سے چھپ کے دعا مانگی چھپ کے اپنے رب کو پکارا. آہستہ سے دعا مانگنا یہ خود ایک اللہ کی بارگاہ میں بڑی قبولیت والی بات ہے. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے کہ اللہ سے دعا مانگو عاجزی سے اور خفیہ. جو جہری دعا ہے زور سے جو ہم مانگتے ہیں اس میں بھی ایک جو اجتماعی دعا ہے اس کی اپنی ایک حکمت ہے کہ جب انسان زور سے مانگتا ہے تو سب کی توجہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. ویسے جو تنہائی کی دعا ہے اور انسان کی اکیلے کی دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص قبولیت کی شان رکھتی ہے. اس لیے حضرت زکریا کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں چپکے سے دعا مانگو. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ کی بارگاہ میں آپ دیکھیے یہ دعا کا ایک انداز ہے ادب ہے. عرض کرتے ہیں کہ اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے حضرت زکریا علیہ السلام. میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے سفید ہو گیا. واشتعل الرأس شيبا بڑھاپے کی وجہ سے سر سفید ہو گیا. ولم أكن بدعائك رب شقيا اور میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی معروف نہیں رہا. یعنی جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں تو تم نے کرم ضرور فرمایا
تو اللہ تعالیٰ کی یہ اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کا ایک انداز کہ اللہ جب بھی تیرے سامنے تھوڑی پھیلائی ہے کبھی تھوڑی خالی واپس آئی بڑا مقبول دعائے کا فرق شکریہ. اب کیا عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی یوسف الموالی المراد اور مجھے اپنے بعد اپنے رشتے داروں سے خطرہ ہے. مکان کی مراتی آخرت وہ بے اہلیہ جو ہے وہ بانجھ ہے قابلی ملت کا ولیجہ تو مجھے اپنے پاس سے بارے سے کہا ان رشتے داروں سے یہ خطرہ ہے کہ میرے بعد اس جو ہدایت ہے اور خیر کا یہ سلسلہ ہے وہ جاری نہیں رکھ سکیں گے, اس راستے کو چھوڑ دیں گے. لہٰذا میری اس ہدایت کا بارے سے فرمائے میرے مشن کو جاری رکھیں. یاری سنی بیاری سو آل یعقوب تو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو وجعلہ ربی رضیہ اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ بنا کہ ایسا بیٹا عطا فرما جو تیری بارگاہ میں یہ شرط بھی رکھتا ہو کہ تیرا محبوب ہو اور تیرا پسندیدہ ہو. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ندا کی کہ اے زکریا بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ حیات سے ہے زندہ رہنے والا زندگی والا. تو اللہ نے نام بھی خود رکھا جو کہ یحییٰ علیہ السلام اور ساتھ فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا اور کوئی نہیں بنایا. یہ پہلی دفعہ نام رکھا گیا ہے. یحییٰ کا نام پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا. آج تک اس نام کا کوئی بندہ نہیں ہوا. اور رضی اللہ یکون غلام وکان فکرۃ العاقل ومرت من الفکر الحکیم. حضرت یحییٰ عرض کرتے ہیں وہی جو سورۃ آل عمران میں بھی بیان ہوا کہ اللہ میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری تین بانجھ ہے اور میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے. اب رب تو میں کبر کمزور اور کبر جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے کافی کمزوری میری صورت میں آ گئی ہے جسم پر اور بیوی میری جو ہے وہ پہلے ہی بانجھ ہے. کیسے میرا لڑکا پیدا ہوگا اور اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا. اور ربک هو علیک حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے. وہ علیک حین آپ کو تو مشکل لگ رہا ہے لیکن جو ہر چیز کا قادر ہے ہر چیز پر اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بڑھاپا ہو یا کمزوری ہو یا پانچ پر ہو اللہ تعالیٰ سارے مائل دور کر کے بیٹا کا فرمایا قبل ولم تک شیئا. اس سے پہلے میں تمہیں بھی تو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ بھی نہ تھے. یعنی آپ بھی تو پیدا کیے گئے ہیں. اپنا وہ طبیعت کی سوچیے اس لیے اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے. اعلیٰ اور کی جانی آیا اس کی اللہ میرے لیے کوئی نشانی پر فرما دے تو قال آیا ہوگا اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ. فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. یہ نشانی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوگی. وخرج علی قومه من المحراب. پھر زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے. اوحیٰ الیہم انہیں اشارے سے کہا. یہاں واج کے لفظ معنی اشارہ ہوتا ہے. یہاں اشارہ دو معنی میں کیونکہ بول نہیں سکتے تھے جیسے اللہ نے فرمایا کہ آپ بول نہیں سکیں گے اور اشارے سے گفتگو کر ان سب کے کو بکرۃ و عشیہ. ان کو اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہو. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ابھی آیت میں ذکر ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. اللہ رب العزت کے رسول کا ہوا کہ اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب پڑھے لو. اللہ کی کتاب ان کے وہ وارث تھے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ کتاب تورات تھی. وآتیناہ الحکم صبیًّا کیونکہ ایک کتاب کو سمجھانے والے کئی انبیاء تشریف لائے ہیں. تو حضرت یحییٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کتاب جو ہے یعنی تورات اسی کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی. بڑی قوت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑیے. وآتیناہ الحکم صبیًّا آگے پھر اللہ نے آپ کو صفات بیان فرمائی جیسے سورۃ آل عمران نے بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی. صبیہ بچپن میں وہ لڑکے تھے کہ نبی بنا دیے گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام. حکمہ نبوت
یہ خوبی ہو گئی، انہیں نبوت عطا ہو گئی، وحنانا من لدنا، اور اپنے پاس سے ہم نے ان کو نرم دلی عطا فرمائی. یہ دل کا نرم ہونا بھی اللہ کا خاص کرم ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے آپ کو نرم دل عطا فرمایا. حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی حنان تھے، حنان نرم دل والے، وزکاۃ اور پاکیزگی عطا فرمائی، وکان تقیہ اور وہ متقی شخص تھے. یہ آپ کی خوبیاں ہیں، نبی ہونا اور نرم دل ہونا، پاکیزہ ہونا، متقی ہونا، مکرم بوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے. تو یہ آپ کی اگلی خوبی ہے، مکرم بوالدین، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے. ولم یکن جبارا عصیا، اور آپ سرکش اور نافرمان نہ تھے. آخری آیت جو ہے اس تذکرے کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا سلام بھیجا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے. اب انبیاء پر ان کی ولادت کے دن سلام پڑھنا یہ قرآن کی سنت ہے کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ فرماتا ہے اس دن پر سلام ہو، جس دن وہ اللہ کو پیارے ہوئے، فوت ہوں گے یا فوت ہوئے، اس دن پر بھی سلام، اور جس دن اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلام. تو صلاۃ و سلام پڑھنا اس دن جس دن نبی کی ولادت ہوئی ہو، یہ قرآن کریم کی سنت ہے. آگے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھیں گے، تو ان کے ذکر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کے دن پر بھی سلام بھیجا، ان کی وفات کے دن پر بھی سلام بھیجا، اور ان کی قیامت کے دن اٹھنے کی جو دن ہے، وقت ہے، اس پر بھی سلام بھیجا. السلام علیکم یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا. تو یہ سلام اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے، ایک گویا انعام ہے، اکرام ہے، وہ عطا فرمایا گیا. تو ان کی ولادت کا دن بھی عام دن نہیں ہے، ان کی وفات کا دن بھی عام دن نہیں ہے، اور قیامت کے دن تو ظاہر ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بے حد و حساب اجر عطا ہوں گے، ان کی محنتوں کے نوازا جائے گا. تو وہ دن تو ہے ہی ان کے لیے کامیابی کو بڑھانے کے لیے. تو یہ تین مقام ہیں جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے، اور ساتھ ان کے شہزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی سورۃ آل عمران اور پھر سورۃ انبیاء، سورۃ مریم. اور ایک جگہ جو ہے ان کو صرف اس میں گرامی دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے، اور ان کی مقبول دعاؤں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں اسی طرح ہاتھ پھیلانے کی توفیق دے کہ جو الفاظ اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تین دنیا کی برائیاں اور خیر سے نوازے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ خصوصاً شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے ہمیشہ اپنے امان اور اپنے پناہ میں رکھے. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.